اور تبرہ، امر بالمعروف نہی منکر، یہ چار اہم رکن جو فروع دین کے ہیں، یہ امام مہدی کے ظہور کا پیش خیمہ ہے، لیکن اس پر گفتگو کم ہوتی ہے۔ تو عرض کیا تھا کہ حسن اخلاق جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مختلف قسم کے جو کینے اور بغض ہیں، یہ کل والی بات جہاں ختم ہوئی تھی میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں، ان کو ختم کریں خواص سے۔ اب میں یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ اشارہ کروں گا، ابھی اسی بحث سے جو محبت کی بحث ہے اسی کے ضمن میں آیا۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ کا ظاہراً یہ واقعہ ہے کہ جن کی قبر مبارک جو ہے وہ شیخان میں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب نجف گیا، صاحب کتاب لقاء اللہ، کہتے میں جب نجف گیا تو وہ جو بہت بڑی ہستی تھی علی قلی حمدانی، جو سرچشمہ عرفان تھے، بڑی بڑی ہستیاں ان کے وجود مقدس سے بہرہ مند ہوئیں، ان کی خدمت میں آغا ملکی فرماتے ہیں۔ اب بات چونکہ محبت کی آ رہی ہے، محبت اور بغض کی ایک ہلکی سی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو اس کے اثرات ہیں، جو اس کے حجابات ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ آغا ملکی کہتے ہیں کہ میں جب نجف گیا اور اپنے استاد بزرگوار کی خدمت میں پہنچا، اب جہاں میں بہت سارے دیگر علوم حاصل کر رہا تھا، جیسے فقہ ہے، اصول، منطق، جو بھی چیزیں، وہاں میں نے اپنی معنویت کے لیے، روحانیت کے لیے اور اخلاق کے لیے میں نے اس زمانے کی جو عظیم شخصیت، عارف زماں، محقق دوران، اس زمانے کی بہت بڑی شخصیت علی قلی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محفل میں گیا اور ان سے کسب فیض کرتا رہا۔ اب دیکھیں یہ ہمارے حوزہ کی ایک سیرت تھی جو اب ختم ہو گئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نئے نئے آئے قم میں تو اس زمانے میں اس طرح کے برنامے تو نہیں تھے، آزاد تھے درس، لیکن ایک چیز جو ہم دیکھتے وہ یہ تھے کہ طالب علم ہفتے میں پابند تھے خود بخود، کہ ایک استاد سے جس کا جو ہے بالاخر وجود اور اس کے انداز، اس کی طبیعت سے پتہ چلتا تھا کہ یہ صاحب خلق عظیم ہے، خلق کریم ہے، بالاخر صاحب معرفت ہے، اس کے پاس جا کے ایک درس ضرور لیتے تھے، ایک درس سے اخلاق ہر ہفتے میں ایک بار خود اپنے شوق سے۔ اس زمانے میں آغا مصباح یزدی جو ہیں وہ رہبر معظم کے دفتر میں جو ہے ہفتے وار درس اخلاق برگزار کرتے تھے، ایک آیت اللہ اشتہاردی ہوتے تھے وہ مسجد فیضیہ میں، اس طرح مختلف جگہوں پہ آغایون جو ہے، کوئی مسجد اعظم میں، مختلف شخصیات تھیں۔ معمولاً بدھ اور پنجشنبے کو درس اخلاق ہوتا تھا، وہ ایک درس اخلاق کافی ہوتا تھا ہمارے لیے پورے ایک ہفتے کی روحانیت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اب جو ہے وہ جامعۃ المصطفیٰ کی طرف سے اگرچہ برناموں میں ہے درس اخلاق، لیکن نہ وہ دینے والے درس اخلاق وہ ہیں کہ جن سے واقعاً انسان روحانی کسب فیض کرے، اور نہ سننے والے جو ہیں وہ اس شوق سے سنتے ہیں، وہ بھی ایک کلاس کا حضور و غیاب کی شکل میں آ گیا۔ اور خیر، میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں طالب علم ہر روز درس اخلاق سنتا تھا۔ یہ شخصیات ایسے پیدا نہیں ہوئی، آغا ملکی تبریزی یا علامہ طباطبائی، یہ شاہ آبادی، یہ جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ مقدس شخصیات ہیں، آیت اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جس طرح ہر روز دیگر درس پڑھتے ہیں، جیسے لمحہ پڑھ رہے ہیں اور رسائل پڑھ رہے ہیں، کفایہ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ہر روز ایک استاد معرفت کے پاس جا کے لخر روحانی کسب فیض بھی کرتے تھے، اس کے پاس بیٹھتے تھے۔ وہ کیا سناتا تھا؟ قرآن کی ایک آیا، لیکن اس کے ضمن میں بہت کچھ کہتا تھا۔ خود اس کے پاس بیٹھنا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہوتی تھی، اس کے بالاخر وہ جو سانس لے رہا ہے اس میں بڑی روحانیت ہوتی تھی اس استاد کے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آغا ملکی یہ کہتے ہیں کہ میں ہر روز جاتا تھا اپنے استاد کے پاس، لیکن میں نے ایک چیز محسوس کی، وہ یہ کہ میرے جو باقی ساتھی تھے ان کے اندر میں نے رشد دیکھا، ان کے اندر میں نے نورانیت دیکھی، ان کی روح کو میں نے متعالی ہوتے دیکھا، لیکن میں بھی وہی کچھ کر رہا تھا، وہی اعمال، وہی اذکار، وہی احتیاط، وہی مراقبہ، سب کچھ وہی تھا، لیکن میرے اندر کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا میں وہیں کھڑا ہوں
جیسے نجف آیا ہوں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں. ہاں 4 لفظ مجھے زیادہ یاد ہو گئے. جیسے ہم طالب علم عام طور پر فاضل بن کے جب یہاں سے جاتے ہیں تو 4 لفظ زیادہ یاد ہو جاتے ہیں، ورنہ طالب علم کہاں اور ہم کہاں. طالب علم صرف 4 لفظوں سے تو نہیں بنتا، اس کی روح متعالی ہوتی ہے، بالیدگی روح پیدا کرتا ہے، واقعاً کمال کا کوئی درجہ پاتا ہے. اس لیے صاحب کرامات ہوتے ہیں. میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں یہ وہ زمانہ تھا آغا ملکی کہ جب نجف میں تحصیل کے لیے گئے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اگر کوئی طالب علم صاحب کرامات نہ ہو تو انگشت نما ہوتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا. تو جناب ملکی کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو پھر میں نے ایک دن اپنے استاد سے کہا کہ میرے سارے ہمدرد صاحب کرامات ہیں سوائے میرے. البتہ میں کرامات کے لیے آپ کے پاس نہیں آتا چونکہ یہ خود شرک ہے. میں قربتاً اللہ آپ کے پاس آتا ہوں. انسان کسی درجے کو پانے کے لیے کسی استاد کے پاس جائے تو یہ سب سے بڑا حجاب ہے. تو لیکن بلاخر میرا ایک اشکال ہے اپنے اوپر کہ کیا وجہ ہے. میں وہیں کھڑا ہوں جیسے آیا تھا، لیکن میرے سارے ساتھی ان کے انداز سے، ان کی سیما، ان کے چہرے سے بلاخر پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ مقامات کو پا چکے ہیں. اب ان کے استاد بزرگوار نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں کسی مومن کا بغض ہے. تو یہ حیران ہو گئے، کہنے لگے نہیں. انہوں نے کہا نہیں سوچو، چونکہ یہ جو چیز تم بیان کر رہے ہو یہ وہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ سارے واجبات، نوافل، مستحبات، دعائیں، مناجات، ساری احتیاط جو ایک طالب علم کو کرنی چاہیے، قرآن ہے، احادیث ہے، دعائیں ہیں، سب کچھ تم کر رہے ہو، ترک گناہ کیا ہوا ہے. لیکن کیوں دل تمہارا سیاہ ہے؟ کیوں اس پر جلوہ الہی اور وہ جو نور الہی ہے اس کا بالاخر کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ کیوں کمال نہیں پا رہے؟ بس حتماً ایک مومن کا بغض ہے. آپ توجہ فرمائیے، ایک مومن کا بغض ہے کہ جس نے یہ سارے فیوز کو روکا ہوا ہے. آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے لیکن رک گئے ہیں. حجاب یہ بدترین حجاب ہے جو دلوں پر چھاتا ہے، وہ ایک اہل ایمان کا بغض ہے. اس لیے تو کل میں نے تولا کی بحث شروع کی اور کہا کہ کسی بھی صورت میں اہل ایمان کا بغض نہ رکھیں، اسے معاف کر دیں یا احتجاج کریں یا خدا پہ چھوڑ دیں، لیکن ہمیں حق نہیں ہے محبان اہل بیت، اہل ایمان کا بغض رکھیں. ہمارے ائمہ نے نہیں رکھا. اتنا ظلم ان کے ساتھ بعض اوقات ہوتا تھا. وہ اہل اسلام کا بغض نہیں رکھتے تھے. اہل ایمان تو اپنی جگہ ہے، حتیٰ اس سے فراتر تھے وہ ائمہ. میں ان کے بحث میں وارد نہیں ہوتا، اولیاء خدا ہیں. تو آغا ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگ گیا کہ آخر استاد نے جو کہا ہے پھر حتماً کوئی ہے. سوچتا رہا مجھے یاد آیا کہ اسی نجف میں ایک ایسا طالب علم بھی پڑھتا ہے کہ جس کے خاندان سے ہمارے پیچھے بزرگوں کے لڑائیاں جھگڑے چلے آ رہے ہیں، ایک علاقے میں رہتے تھے. اور جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ جھگڑے پرانے یاد، البتہ میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن پیچھے ایک جھگڑا چلا آ رہا ہے، آپس میں شاید کوئی لڑائیاں ہیں. اور میں جب اسے دیکھتا ہوں تو وہ یاد آ جاتا ہے پچھلا ماضی. نتیجتاً ہم ایک دوسرے سے اعراض کر جاتے ہیں، کوئی زیادہ ایک دوسرے سے قربت پیدا نہیں ہوئی. مثلا اگر سامنے نظر آ گئے تو سلام کر لیا، ورنہ کوئی شوق نہیں ہے اسے دیکھنے کا، یا اسے بھی شوق نہیں ہوگا مجھے دیکھنے کا. نہ دیکھنا بہتر ہے. یعنی اس طرح کی یہ ایک ادنا سا بغض تھا غیون. دیکھیں آپ دیکھیں ایک ایسا بغض کہ جو صرف ایک آغاز تھا، نہ کہ دل میں لعن و نفرین کر رہا ہوں اسے، نہ کہ میں اس کی توہین کرتا ہوں وہ میری توہین کرتا ہے، نہیں، صرف دیکھتا ہوں تو اعراض کر جاتا تھا. اور یہ میرا مزاج ایسا تھا یا دل ایسا تھا کہ نہیں دل کرتا تھا بھئی بہت پرانے جھگڑے ہیں. اب خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ بات ذہن میں آئی تو اب ظاہر آغا ملکی تبریزی خود استوانہ اخلاق، بہت بڑی شخصیت. اب ان کا آغاز دیکھیں، زمانہ طلبگی ہے لیکن خدا ان کے اوپر کیا الہامات کر رہا ہے کہ اب اس نے سنورنا تھا، اصلاح پانی تھی تو ذہن میں اللہ نے خیال ڈالا
کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک جگہ پہ ایک مجلس تھی، جیسے آپ کے یہاں درس ہے، اس مجلس کے اندر وہ شخص بھی شریک ہوا اور میں بھی اس مجلس میں گیا، اور میں نے دیکھ لیا کہ وہ اندر بیٹھا ہے، تو میں دروازے پہ ہی بیٹھ گیا۔ اب جیسے ہی وہ درس یا وہ مجلس ختم ہوئی، لوگ باہر نکلنا شروع ہوئے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کب نکلیں گے۔ جیسے ہی وہ نکلے، میں دوڑ کے گیا، اس کی جوتی لا کے اس کے پاؤں کے آگے رکھی، تاکہ میں اپنے نفس کو ماروں، اس غرور کو ماروں، اس اعراض والی کیفیت کو فنا کروں کہ جس نے میرے سارے الہی تجلیات کو جو ہے وہ حجاب کی شکل میں روکا ہو۔ کہتے ہیں یہ کام جب میں نے کیا تو ایک قسم کا میں مر کے دوبارہ زندہ ہوا ہوں، چونکہ یہ بہت بڑی بات ہے انسان کا اپنی انا کو مارنا، یہ آغاز ہے۔ وہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں 2 دفعہ انسان پیدا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ تو ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے، دوسری دفعہ خود تم نے پیدا ہونا ہے، اور وہ جو دوبارہ کی زندگی ہے وہ تیری اصلی زندگی ہے، جس نے تیری نجات یا ہلاکت کا معیار تعین کرنا ہے، جس نے بتانا ہے کہ تو نے اولیاء کا ہم نشیں ہونا ہے یا دشمنان اولیاء کا ہم قدم ہونا ہے۔ یہ ہوتا ہے تولد دوبارہ، اور یہ ہم سب کی زندگی میں ایک دفعہ ہونا چاہیے۔ تو جناب ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ میں نے جب جوتی سیدھی کی تو اس نے فوراً مجھے اپنے گلے لگا لیا، کہا آغا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، آپ ہمارے دور پرے کے رشتہ دار بھی تھے، عزیز بھی تھے، آپ ہمارے علاقے کے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، آپ پہلے سے ہیں قم میں، میرا فرض بنتا ہے آپ کا احترام کروں۔ بس یہ 2 جملے ہوئے، اس نے سینے سے لگایا، اور جب مومن کے سینے سے لگتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مصافحے کے اندر بہترین ہدیہ مومنین کا یہی ہوتا ہے کہ سینے سے لگیں تاکہ بغض اور کینہ صاف ہو، وہ گلے شکوے دور ہوں۔ بس کہتے ہیں یہ آغاز تھا، ہماری آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور ہماری اس محبت کے چرچے اور قصے پیچھے بھی پہنچے تو خاندانوں میں بھی آپس میں وہ سخت جو تناؤ والی کیفیت تھی وہ ختم ہوئی، اور وہ بھی آپس میں بول چال شروع ہوئی، اور یوں 2 بکھرے خاندان آپس میں جڑ گئے۔ تو آغا ملکی یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ واقعہ جو اس دن انجام دیا گیا، اب اللہ کی طرف سے توفیق تھی، یہ باعث بنا کہ میرا دل نورانی ہوا، اور پھر وہ ساری تجلیات جو میں نے استاد سے کسب فیض کی میں وہ اپنے اوپر جلوہ گر ہوتی پھر محسوس کرتا تھا، اور میں بھی اسی طرح مراحل رشد کو طے کرتا تھا جس طرح میرے ساتھی۔ تو میرے بزرگان، یہ آپ کی محبت ہے، آپ نے میں حقیر کو ایک حکم دیا، چند لفظ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ میں اپنے آپ کو تذکر دوں گا سب سے پہلے کہ ہماری ساری مشکلات کا باعث البتہ بہت ساری چیزیں ہوں گی، ایک باعث یہی ہے، دلوں کے اندر جو بغض اور کینے کے صندوق بھرے ہوئے ہیں ان کو توڑو اور ان کو نکالو، ختم کر دو ان کو۔ اگر ختم نہیں ہوتے تو رب سے التجا کرو، حرم میں جب جائیں اللہ سے مانگیں کہ پروردگارہ میرے دل کو اہل ایمان کے بغض سے خالی کر، اور اگر اس کے اندر بغض بھرنا ہے تو دشمنان دین کا بغض بھر، دشمنان خدا کا، دشمنان اہل بیت کا، چونکہ وہ بغض ثواب بھی ہے اور کمال کا ذریعہ بھی ہے، اور وہ تبرہ کا اصلی معنی ہے۔ اور اس کا آغاز میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اپنے خونی رشتہ داروں سے کریں۔ صلہ رحمی لازمی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جاؤں اور چند باتیں کروں، صلہ رحمی کا آغاز یہی ہے کہ قطع رحمی کرنے والے عزیز کا بغض اپنے دل سے نکالوں، اسے پتہ چلے یا نہ چلے یہ مہم نہیں ہے، اس کے خالق کو پتہ ہونا چاہیے، رب کو پتہ ہونا چاہیے، اس نے صلہ رحمی کا اجر دینا ہے۔ میرا اپنا اندر باطن جو ہے وہ اہل ایمان، اور سب سے پہلے اپنے عزیز، پھر اپنے دوست احباب۔ اب سوچیں، کھولیں اپنی ماضی کی ڈائری، بچپن سے سوچیں کس کس کے ساتھ ان مسائل سے گزرا ہوں، اور کس کی کسک ابھی بھی دل میں باقی ہے، تو سجدے میں گریں، معاف کر دیں انہیں، اور اگر آپ نے زیادتی کی ہے تو معافی مانگیں اس سے، جائیں
سفر کرنا پڑے جائیں، اگر یہیں رہتا ہے تو جائیں، اس سے پہلے کہ وہ مر جائے جائیں اس سے ملے، اگر وہ مر چکا ہے تو اس کی قبر پہ جائیں اور اس کی روح سے جو ہے وہ معافی مانگیں اگر مجھ سے زیادتی ہوئی، اور رب سے اپنے اور اس کے لیے جبران کریں، خرچ کریں، کوئی خیرات کر دیں، اسے اپنی دعاؤں میں، اپنے اذکار میں، اپنے قرآن نماز میں اس کو بخشیں تاکہ اس کا دل جہاں بھی ہے وہ عالم برزخ میں وہ راضی ہو، اسے ہدیے بھیجیں وہاں جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، اور جس نے مجھ سے کی ہے اسے معاف کر دیں، اگر معاف نہیں ہوتی تو اسے احتجاج کریں اور اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیں، لیکن اگر وہ بیمار ہوتا ہے وہی ظالم، لیکن چونکہ محب حسین ہے، محب علی ہے، محب مہدی ہے، بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کو جائیں، فقیر ہوتا ہے تو اس کی مدد کریں، یہی ہے تولا۔ طرز خدمت ہے کہ یہ مہدی کے ماننے والوں کی یہ نشانی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مولا کے ماننے والے ایک جو سب سے بڑی خوبی ہے امام کے ماننے والوں کی، قائم کے ماننے والوں کی، میں ہر کام میں آپ کو مد نظر رکھوں گا، اور اس کے بعد بیعت ہے، یعنی کاملاً تسلیم محض ہوں۔ تسلیم محض جب ہوتا ہے انسان، پھر اس کے دل سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں، یہ سارے حجابات خالی ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے مولا کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان کا خدمت گزار بن جاتا ہے، اور اجر کا طالب پروردگار سے ہوتا ہے، نہ ان لوگوں سے۔ ہو سکتا ہے وہ پھر بھی اس کو زخم زباں دیں، نہیں، وہ زخم زباں نہیں ہے، وہ اس کے لیے درجات ہیں، اس کا جتنا تحمل بڑھے گا اتنا اپنے امام کی نگاہوں میں آئے گا، ان کی دعاؤں میں آئے گا، اور یہ رب ہے جس نے اسے مقام دینا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا روایت میں کہ جب عصر ظہور ہوگا، یہ بھی غیبت نعمانی کی روایت، اور اس پر میں ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو۔ عصر ظہور ہوگا تو مولا فرماتے ہیں وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کو پیچھے کر دیا گیا تھا، مہدی انہیں آگے کھڑا کریں گے، انہیں آگے لائیں گے، اور وہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ آگے آگے پیش کرتے تھے پروٹوکول اور ظاہری طور پر شہرت، امام زمان ان کو پیچھے کر دیں گے۔ وہاں معیار اخلاص ہے، وہاں معیار اطاعت ہے، وہاں معیار ہمارے وہ جذبے ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں چونکہ وقت نماز بھی ہے اور استجابت دعا کا ایک اہم ترین یہ ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دلوں سے یہ جو دعا نکلتی ہے وہ یہی ہے کہ پروردگارا جو کچھ کہا اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اہل ایمان کے بغض و کینہ سے خالی کر دے، ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے مد مقابل اہل تسلیم میں سے قرار دے۔ پروردگارہ ہمیں سچا عبد بننے کا اور اپنے مولا کا سچا اطاعت گزار بننے کا توفیق عطا فرما۔ خدایا امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ان کی نصرت اور خدمت کا جذبہ اور یہ سعادت ہمیں عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور یہ جن برادران نے اہتمام کیا جس طرح بھی، پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدایا جہاں جہاں بھی اہل ایمان ہے سب کی مشکلوں کو دور فرما، بالخصوص فلسطین پہ پروردگارہ رحم فرما۔